بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہما شاہد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اقتباس ہے پارسا کتے۔ مریض پر گزشتہ 20 منٹ سے جھکا ہوا ڈاکٹر سیدھا ہو کر مڑا۔ چند ثانیے توقف کے بعد عاشق حسین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مغموم لہجے میں کہا، بزرگوں، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی معجزہ رونما ہو سکتا ہے، مگر مرض اتنا پرانا تھا اور سلوتریوں نے مرض کو اتنا بگاڑ دیا تھا کہ مریض کے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، بمشکل 13 گھنٹے جی سکے گا۔ عاشق حسین نے نیلی آنکھوں سے جو بکثرت رونے سے لال ہوئی تھیں ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، کیا میرے جوان جہان بیٹے کے بچنے کا کوئی امکان نہیں؟ ڈاکٹر نے تعصف کے ساتھ کہا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید ہی ہم آپ کے بیٹے کو بچا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم گھر کی راہ لیں۔ عاشق حسین نے ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر اس تقاضے پر ششدر رہ گیا، حیرت سے کہا، بزرگوں، آپ کے بیٹے پر جان کنی طاری ہے، وہ جان دینے کے کرب میں مبتلا ہے، یہاں ہم اس کو ایسی ادویات ڈرپ میں ڈال کر دے رہے ہیں کہ جس سے موت کا عمل کم تکلیف دہ ہوتا ہے، درد کا احساس کم ہوتا ہے اور روح قدرے کم تکلیف سے نکل جاتی ہے، اور آپ نیم مردہ بیٹے کو گھر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عاشق حسین نے افسردگی کے ساتھ کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ موت کی تکلیف کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ زندگی کے درد سے واقف نہیں ہیں۔ کبھی تو غریب رہ کر زندہ رہنے کا تجربہ کر لیجئے، کبھی تو غریب مر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کیا پتا غربت کی زندگی اور غربت کی موت کسی محشر سے کم نہیں ہوتی۔ ہمیں اسپتال سے جانے کی اجازت دیجیے، سرکار پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ ڈاکٹر نے غصہ ہو کر کہا، یہی تو تم لوگوں کی جاہلیت ہے، پہلے جوان بیٹے کو خود ساختہ ڈاکٹرز، حکیموں، پیروں، فقیروں سے علاج کرواتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیلا، ایک سادہ عام سی بیماری کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اب اسے چین سے مرنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کا فرزند نہیں ہے یا دشمن ہے؟ عاشق حسین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، اگر یہ چین سے مر گیا تو دنیا والے مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ میرے بیٹے کی دردناک موت میں میری ابرو مندی کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ہمارے گاؤں تک نا بس کا کرایہ 120 روپے ہے اور ایمبولنس والے 6000 مانگتے۔ بس والے میت کی ٹکٹ نہیں کاٹتے اور نہ ہی مردے کو سیٹ دیتے، البتہ رستے میں اگر کوئی سواری مر جائے تو لاش کو اتارنے کا نہیں کہتے۔ آپ نے 13 گھنٹے مزید زندہ رہنے کا کہا ہے اور یہ تجہیز و تکفین کے لیے مناسب وقت ہے۔ ایمبولنس کا کرایہ آخری رسومات پر خرچ کر لوں گا اور بس انشاءاللہ اسے موت بھی آ ہی جائے گی، جان کنی کے عذاب کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر یہ سب کچھ سن کر سن ہو گیا، بنا کچھ کہے چل پڑا۔ عاشق حسین بیٹے کو ٹکٹکی باندھے اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں نے اس کا چہرہ ڈھانپا نہیں تھا۔ اتنے میں نرس نے آ کر عاشق حسین کو ڈسچارج سلپ تھماتے ہوئے کہا، بابا جی، آپ مریض کو لے کے جا سکتے ہیں۔ عاشق حسین بوجھل دل اور شکست خوردہ قدموں کے ساتھ گاؤں کی طرف چل پڑا۔ بس میں دوران سفر جب ابھی وہ گاؤں سے کوسوں دور تھا، وہ تجہیز و تکفین کے پورے انتظامات کو ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ آج جمعہ مبارک کا دن تھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے امید تھی کہ گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کے بیٹے نے جان دے چکی ہوگی۔ گاؤں والے آنن فانن قبر کھود کر تیار کر لیں گے، کفن، عرق گلاب
سخات کا صابن، مولوی صاحب کی جائے نماز اور دیگر تمام لوازمات گاؤں کے بازار میں سلام دکاندار کے پاس دستیاب ہوتے ہیں۔ اس نے انگلیوں پر موٹا موٹا حساب لگاتے ہوئے تخمینہ 4,500 کا نکالا۔ اس کے علاوہ کل تک اور بعد میں بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے والے مہمانوں اور دور پاس کے رشتہ داروں کے لیے آٹے، دودھ پتی، چائے اور گھی شکر کا خرچہ اس کے حساب سے کوئی 2,500 بن رہا تھا، اور تقریباً اتنی ہی رقم اس کے پاس بچی ہوئی تھی جو اس نے بیٹے کے علاج معالجے کے لیے گھر کا آخری اثاثہ بیل بیچتے ہوئے کھڑی کی تھی۔ انسانوں سے جانور بھی اچھے ہوتے ہیں، ضرورت کے وقت تو کام آ جاتے ہیں۔ اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے سوچا، ورنہ انسان تو مشکل میں منہ موڑ لیتے ہیں اور خام خواہ کے لیے اشرف المخلوقات بنے پھرتے ہیں، ورنہ کہاں جانور اور کہاں انسان۔ جو گاؤں قریب آتا جا رہا تھا تو اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس نے جنازے کا وقت ظہر کی نماز ادا ہوتے ہی طے کیا تھا اور مغرب تک ساری رسومات ادا ہو چکی ہوں گی۔ مغرب پڑھنے کے بعد مسجد میں گاؤں والوں اور مہمانوں کو کھانا اس نے دینا تھا۔ اس کا انتظام اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی سے ادھار لینا تو ناک کٹنے والی بات تھی۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ شرم کی بات تھی۔ زندگی بھر گاؤں والے تانے دیتے کہ بیٹے کو ادھارے کا کفن پہنایا تھا، مسکینوں کی طرح زمین میں گاڑا تھا۔ بغیر رسومات ادا کیے جانے کے دفنانا تھوڑا ہوتا ہے، گاڑنا ہی تو ہوتا ہے۔ اس نے شکر ادا کیا کہ اس نے مردہ بیٹے کو گاؤں لانے کے بجائے جاں بلب بیٹے کو لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ گاؤں میں بےزتی بھی ہوتی اور بیٹے کی بخشش بھی نہ ہوتی۔ گلابو کمہار کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا۔ بیوی کی موت پر جنازے کے بعد نہ مولویوں میں سخات بانٹ سکا، نہ امام مسجد کو جائے نماز خرید کر دے سکا، اور نہ ہی تدفین کے بعد لوگوں کو کھانا کھلا سکا۔ مولوی صاحب تو صاف بات کرنے کے عادی تھے۔ انہوں نے تو برملا کہا تھا، گلابو کمہار کی بیوی کی بخشش نہیں ہوگی، اور اگر پھر بھی کوئی نیکی کام آ گئی اور بخشش ہو بھی گئی تو عذاب قبر تو تا قیامت پکا ہے۔ بیچارہ گلابو کمہار، بیوی بھی جہنمی اور وہ بھی آج تک کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں ہے۔ عاشق حسین کو جھرجھری سی آ گئی اور ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو داد دی کہ بیٹے کو جان کنی کی حالت میں ہسپتال سے نکالا، ورنہ اگر یہی پیسے ایمبولینس پہ خرچ ہوتے تو اس کا انجام بھی گلابو کمہار جیسا ہوتا اور بیٹا بھی عذاب قبر سہتا۔ اچانک عاشق حسین کو زبردست جھٹکا لگا۔ ڈرائیور نے اتنے زور سے بریک دبائی تھی کہ سڑک پر ٹائروں کے نشانات پڑ گئے تھے اور پہیوں کے گھسنے کی کری آواز بھی دور تک سنائی دی تھی، مگر ڈرائیور پھر بھی ان 3 کتوں کو نہیں بچا سکا تھا جو جفتنی کتیا کا تعاقب کرتے ہوئے کتیا سمیت چلتی بس کی زد میں آ گئے تھے۔ بریک لگنے کی شدت سے سواریاں ایک دوسرے پر لڑک گئی تھیں۔ بس میں یک دم سے افراتفری مچ گئی۔ سواریوں کے شور و غوغے نے آسمان سر پہ اٹھا دیا۔ 3 کتے، ایک کتیا اور عاشق حسین کا بیٹا ساتھ مر گئے۔ ادھر 3 کتے اور ایک کتیا بس کے نیچے آ کر کوچ کر گئے اور ادھر عاشق حسین کے بیٹے کی روح اوپر پرواز کر گئی۔ عاشق حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھتے ہوئے رب کا شکریہ بھی ادا کر دیا کہ 3 کتوں اور ایک کتیا کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کی جان بھی نکال دی۔ اس نے دل ہی دل میں اسرائیل کو بھی بڑی داد دی۔ کس چابک دستی سے لوگوں کے مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اگر اسرائیل نہ ہوتا تو خدا جانے لوگ کیسے جیتتے۔ بیٹے اور کتوں کے مرنے کا وقت اور مقام جیسے اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ کنڈکٹر نے جلدی جلدی مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے ڈال دیا اور بس روانہ ہوئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد بس عاشق حسین کے گاؤں کے سٹاپ پر رکی۔ سٹاپ کے قریبی گھر سے چارپائی منگوا کر
عاشق حسین نے گاؤں والوں کی مدد سے بیٹے کی لاش چارپائی پر رکھی اور گھر کی راہ لی۔ بس اس گاؤں کے واحد سواریوں کو اتارنے کے بعد دھواں اگلتے ہوئے اور غوں غوں کی آوازیں نکالتے ہوئے اگلی منزل کی طرف رینگنے لگی تھی۔ عاشق حسین نے گاؤں والوں اور رشتہ داروں کے حوالے تجہیز و تکفین کے انتظامات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کو ساری نقد رقم بھی ہاتھ میں تھما دی۔ خواتین کے بین اور گاؤں والوں کی بآواز بلند انتظامات بھرے باتوں کے دوران عاشق حسین ایک بڑی بوری میں ایک عدد کلہاڑی، تیز دھار والی چھری اور کام والے میلے اور بوسیدہ کپڑے رکھ کر خاموشی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جائے حادثہ پر موجود تھا۔ سڑک پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی جلدی چاروں مرے ہوئے کتوں کو ٹانگوں سے کھینچتے ہوئے سڑک کنارے لے گیا اور کھیتوں میں اندر تک گھسیٹتا چلا گیا۔ بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس نے چاروں کتوں کو کاٹ کر بوری میں ڈالا اور کپڑوں کے اوپر پہنے ہوئے میلے اور خون آلود ملبوس کپڑوں کو اتار کر ماچس کی تیلی سلگا دی۔ گھر داخل ہو کر اس نے بڑی بیٹی کو گوشت حوالے کر کے میت کا کھانا تیار کرنے کے بارے میں اچھی طرح سمجھایا اور باہر نکل کر فاتحہ کے لیے آنے والوں میں گھل مل گیا۔ تدفین بھی شام سے ہوئی۔ 4 پیٹی صابن بانٹا گیا اور آئے ہوئے تمام مولویوں میں جائے نماز، سفید ٹوپیاں اور تسبیح بھی تقسیم کی گئی۔ مغرب کے بعد سارے گاؤں کو مسجد ہی میں چھوٹا گوشت کھلایا گیا۔ گرم گرم تندوری روٹیوں کے ساتھ سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ خوب واہ واہ ہوئی، سب نے لذت کی تعریف کی۔ عاشق حسین مطمئن تھا کہ انشاءاللہ میت کا ایسا کھانا گاؤں میں کسی کے باپ نے بھی اب تک نہیں دیا ہوگا اور نہ ہی آئندہ 100 سالوں میں کھلا سکے گا۔ عاشق حسین نے ایک بھرا ہوا خوانچہ مولوی صاحب کے گھر بھی بھجوایا۔ خوب دعائیں ہوئیں اور مرحوم کو شہید کا درجہ بھی عطا ہوا۔ اگلی صبح فجر پڑھ کر بھری مسجد میں مولوی صاحب نے عاشق حسین کو مخاطب کیا۔ بھائی عاشق حسین، رات کو تو بڑی عجیب بات ہوئی۔ میں نے اور ملانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخودار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے۔ میں نے تو بس یہی دیکھا، مگر ملانی جی کہہ رہی تھی کہ اس شہید نے کہا کہ ابا کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے، جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت اشش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتے کی پارسائی کے زور کا علم ہوا تھا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم کا راستہ بھوک سے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان چاروں کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی۔ اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔ آج کا اقتباس آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دوبارہ کسی اقتباس کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی انسان برہنہ ہونے سے بچ جائے۔ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے، کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر، اللہ نگہبان۔